عزیز بچوں، پیاری بیٹیاں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ اسٹیج، یہ موقع جو یوم جمہوریہ کا ہے، آج ہمارا ملک 73واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ جمہوریت کہتے ہیں سیکولر کو، اور سیکولر کہا جاتا ہے کہ ایسے قانون جہاں پر ہر شہری کو، وہاں بسنے والے ہر انسان کو برابری کا درجہ دیا جائے، مذہب اور ہر مسلک کے ماننے والے کو اسے اپنے مذہب کے حساب سے زندگی گزارنے کا اسے موقع فراہم کیا جائے۔ ہمارا یہ ملک بھارت پوری دنیا میں سب سے بڑا سیکولر ملک گردانا جاتا ہے، اور یہ جو آج ہمیں یوم جمہوریہ کا موقع ملا ہے، ہم جو آج جشن یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، یہ 73واں ہے۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 1947 میں ہمارا دیش بھارت آزاد ہوا، جو کہ پہلے انگریزوں کے چنگل میں تھا، ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے لوگوں نے محنتیں کی، انگریزوں سے جنگ کیے، تب جا کر کہیں ہمارا یہ ملک آزاد ہو پائے۔ آج فرقہ پرست طاقتیں، آج باطل پرست طاقتیں حکومت کر رہی ہیں اور اقتدار پر قابض ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ کس طرح سے صحیح ہندوستانی تاریخ کو مٹا دیا جائے، کس طرح سے ہندوستان میں جو قانون ہیں، جو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے بنائے تھے، اسے کس طرح سے ختم کر کے ہم اپنا سنویدھان اور اپنا قانون لگائیں۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دیش جو سبھی کا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے بچوں کے مکالمے میں سنا کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو اس حساب سے یہ ملک جتنا غیروں کا ہے اتنا ہمارا ہے۔ یہ یوم جمہوریہ، یہ 26 جنوری ہر سال آتا ہے، اور یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ لوگوں اس سے یہ سمجھو کہ بہت ساری قربانیوں کے بدولت ہمیں یہ موقع ملا ہے، ہمیں یہ باتیں اور یہ چیزیں عطا کی گئی ہے کہ ہم جشن یوم جمہوریہ منائیں، اور اس جشن کو منانے کے لیے ہمارے اکابر کا لہو اس میں شامل ہے، ہمارے اکابر نے خون بہائے۔ لیکن آج جمہوریت کے نام پر جو ننگا ناچ ہو رہا ہے، آج جمہوریت کے نام پر جو اقلیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے ہیں، اور آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے دیش کے سنویدھان کو جانیں، ہم اپنے دیش کے قانون کو جانیں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تعلیم سے جڑیں، ہم اپنے سنویدھان کو پڑھیں۔ ہم تعلیم حاصل کریں گے تو یاد رکھیے، اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، قانون پڑھائیں گے، قانون کی ڈگریاں حاصل کروائیں گے، تبھی جا کر ہم ملک میں، دنیا میں کامیاب ہو پائیں گے۔ ورنہ باطل طاقتیں نہ جانے کیسی سازشیں ہمارے خلاف کر رہی ہے، اور ان کی کوشش اور ان کی طاقت یہ ہے کہ کس طرح سے ہم مسلمانوں کے تمام تر چیزوں کو ختم کر دیں، کس طرح سے مسلمانوں کی ادبیات کو اور مسلمانوں کے جو نظارے ہیں، چاہے وہ تاج محل ہو، چاہے وہ قطب مینار ہو، چاہے وہ دلی کے لال قلعہ ہو، یہ تمام پرشک و عمارت ہماری بلیدان اور ہماری قربانی کی علامت ہے ہندوستان میں۔ اس لیے آج ضرورت ہے ایسے وقت میں کہ ہم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، تبھی جا کر ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام سے اصل سبق دینا یہ ہے کہ ہم اپنے دیش کے قانون کو سمجھیں، اپنے بچوں کو تعلیم کے طرف لائیں اور تعلیم دلائیں،
تاکہ ہمارے بچے آگے چل کر اس میں کوشش کریں اور وہ ہمارے دیش کے قانون کو سمجھیں۔ تعلیم، علم چاہے جو بھی ہو، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اچھی سے اچھی تعلیم دیں گے تو یاد رکھیے تبھی جا کر ہندوستان میں ہمارا وجود ہوگا، ہندوستان میں ہمارے وجود عمل میں آئے گا۔ اگر ہم علم سے دور ہیں، اگر کوئی قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے، اپنی تاریخ کو نہیں پڑھتی ہے، اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی ہے تو اسے صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں اور یاد کریں۔ آج 26 جنوری کے اس اسٹیج سے سبق یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو پہلے دینی تعلیم دیں، بعد میں دنیاوی تعلیم کے طرف گامزن کریں۔ تعلیم دونوں ضروری ہے اور آج وقت کی ضرورت ہے، تبھی جا کر ہم باطل کی سازشوں کو بے نقاب کر پائیں گے اور باطل طاقتوں سے ہم مقابلہ کر پائیں گے۔ طاقت جو ہے ہمارے پاس وہ صرف اور صرف علم کی طاقت ہے، قلم کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آج یہ عہد کریں جو باتیں بچوں نے اس اسٹیج پر چاہے وہ مکالمے کے ذریعے سے ہو یا تقریر کے ذریعے سے ہو یا نظم کے ذریعے سے بچوں نے کہی ہے، ہم اس کو اپنے معاشرے میں ان تمام برائیوں کو، چاہے وہ نشہ ہو، چاہے وہ جہیز ہو، چاہے وہ جھوٹ غیبت چغلی ہو، چاہے وہ بے پردگی ہو، ان تمام برائیوں کو ہم جڑ سے ختم کریں گے اور اپنے معاشرے کو، اپنے گاؤں سماج کو ایک اسلامی معاشرہ بنائیں گے تو یقین جانیے تبھی جا کر ہمارا یہ معاشرہ اسلامی بن پائے گا اور ہم اس دیش میں اپنے وجود کو بجا پائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تمام حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پورے اطمینان اور متانت کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو سماعت فرمائے ہیں اور بچوں کو حوصلہ افزائی کی ہے۔ اسی طرح سے آپ حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے تو آپ کے سماج کا یہ بچہ آگے بڑھے گا اور ایسے ایک پروگرام کیا کئی پروگرام مختلف موقعوں سے آپ کے سامنے یہ بچے پیش کرتے رہیں گے۔ اس تمام کا مقصد اور نیت کسی طرح کا نام اور نمود بالکل نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے سماج کا، آپ کا بچہ آگے بڑھے، اچھا بنے، نیک بنے، دنیا میں نام روشن کرے۔ صرف کوشش یہ ہے اور اسی کی محنت ہوتی ہے، اسی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے وہ تمام تعلیم دینے کی کوشش کی ہے، وہ پڑھانے کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ ابھی ہمارے مکتب میں عربی درجات قائم ہیں، بچیاں عربی پڑھ رہی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے عربی مکالمے سماعت فرمائے، بچیاں فارسی پڑھ رہی ہیں، بچے حفظ کر رہے ہیں، بچیاں بھی الحمدللہ حفظ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دینیات کے درجات قائم ہیں۔ ان تمام چیزوں کو صرف کوشش یہ ہے ان تمام چیزوں سے کہ گاؤں میں ایک دینی ماحول پیدا کیا جائے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جب دینی ماحول بن جائے گا تو جو برائی ہے، چاہے وہ جون سے بھی برائی ہو، نشہ ہو، جہیز ہو، وہ یقیناً تعلیم کے ذریعے سے ان برائیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے ان برائیوں کو معاشرے سے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ ہمارا ہر طرح سے تعاون کریں، توجہ دیں اور بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس پر توجہ دیں۔ ابھی میں چلتے چلتے یہ بات بھی کہہ دوں کہ ابھی ہم نے یہ سوچا تھا کہ پورے گاؤں میں کہیں مکتب کی کوئی منظم شکل نہیں ہے۔ ایک مسجد کے پیچھے جو ہم نے بنیاد ڈالی تھی، جو کام کرسی تک جا کے رک گیا ہے، اب وہیں پر کام بند ہے، اس میں میرا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایک اینٹ بھی لگ جاتی ہے تو وہ آپ کے گاؤں اور آپ کے سماج کا آنے والے کل کا فائدہ ہے۔ اس لیے آپ اس کی طرح بھی توجہ دیں گے۔ جو صاحب ثروت ہیں وہ اس پر خاص طور پر توجہ دیں گے کہ آپ اس کی مدد کر کے، تعاون کر کے آپ اس مکتب کو بنانے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ مکمل طور پر ایک اچھی تعلیم اور تربیت گاہ کو میں بنا سکوں اور تربیت گاہ وہ آپ کے سماج اور آپ کے بچوں کے لیے اسے فروغ دیا جائے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات اس امید پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی آپ کو ان چند کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کیجئے، دعا چونکہ کسی بھی
چیز کا مغز ہوا کرتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. تو اتنی باتیں جو ابھی تک آپ نے استعمال فرمائی، دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.